السلام علیکم مائی ڈیئرسٹ فرینڈ. اللہ آپ سب کو زندگی، صحت، خوشیاں اور رحمتیں عطا فرمائے. دل میں آیا کہ آج آپ لوگوں سے ویڈیو سے بھی بات کرنی چاہیے. آج میری ایک فرینڈ آئی تھی، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آج کل جہاں دیکھو وہیں طلاق ہو رہی ہے. جب تک ہمارا دور تھا تب تک یہ نہیں تھا. بیٹیوں کو کہہ کے بھیجا جاتا تھا کہ زندہ جا رہی ہو تو مر کے وہاں سے آنا. لیکن اب بیٹیوں کو اس طرح کی تربیتیں نہیں کی جا رہی، نہ بیٹوں کی جا رہی ہیں. نہ بیٹوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا پرائی بیٹی لاؤ گے تو جو سلوک تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے نا، وہی تم تقدیر اپنی بیٹی کی لکھو گے. اگر سب لوگ اپنے بیٹوں کو یہ والی بات بتا دیں تو شاید یہ ظلم اور آنسوؤں کی داستان ختم ہو جائے. جب ایک آدمی بیوی کے اوپر حاکم بنا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے گھر میں آ کے اس کے کپڑا اور اس کے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، روٹی دینا اور بچوں کو دیکھنا، صرف یہی کام نہیں ہے عورت کا. وہ ایک ماں بھی ہے، اسے اپنے شوہر بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بات کی تمیز سکھا کے بھیجیں کہ بیٹا شادی کا مقصد یہ ہے کہ وداؤٹ پے نوکرانی، اور عورت نے صرف جا کے قربانیاں دینی ہیں. اس نے اپنی ساس کی بات بھی سہنی ہے، نندوں کی بھی سہنی ہے، ہر جگہ اپنا سر جھکانا ہے، لیکن چہرے سے مسکراہٹ نہیں ہٹنی چاہیے. 10 سال لگتے ہیں گھر کو بسانے کے اندر. آج کل دنوں میں لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ ہے. ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت ٹھیک کریں. انہیں بتائیں کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز صبح شاپنگ پہ جانا ہے، روز صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بازاروں میں پھرنا ہے اور فلمیں دیکھنی ہیں اور نئے سے نئے برانڈ کے کپڑے لینے ہیں اور رات کو کسی اچھی جگہ پہ ڈنر کرنا ہے. اگر ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں فینٹیسی کی، تو یہ صرف فلمی دنیا ہے. ریئلٹی سے اس کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے. عورت کا کام ہے اپنے گھر کو دیکھنا. صبح سے لے کے رات تک جو عورت اپنے گھر کے ایک کونے کو دیکھتی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سوچ بھی سکے کہ اس نے بازار جانا ہے یا کہیں جانا ہے. اگر وہ اپنے گھر سے پیار کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیتیں صحیح کیجئے، اپنے بیٹوں کی تربیتیں صحیح کیجئے. اپنے بیٹوں کو بتائیے کہ بیٹا اگر کل کو تمہیں اللہ نے بیٹی دے دی تو جو سلوک تم آج اس بیٹی کے ساتھ کرو گے نا، وہی کل تمہارا داماد وہی سلوک تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے گا. تب تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی. کاش اگر یہ 2 باتیں لوگوں کو سمجھ آ جائے، نماز، قرآن. جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر تو ہے ہی بے برکتی. برکت کہاں آئے گی؟ جہاں فرشتے ہی نہیں آئے، نہ لینے آ رہے نہ دینے آ رہے ہیں، تو فارغ ہے آدمی دنیا سے. 4 جمعوں تک اگر جو مسجد نہیں گیا اس کے گلے میں ویسی ذلت کا طوق آ جاتا ہے، آتے جاتے فرشتے اسے لعنت دیتے ہیں. ہم کس دور میں آ گئے ہیں؟ بے شک ہم ڈیجیٹل دور میں آ گئے ہیں. ریلیں چل رہی ہیں. اب نہ ہمارے بچے پہل دوج کھیلتے ہیں، نہ ہمارے بچے اب کنچے کھیلتے ہیں، نہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، نہ پتنگیں اڑاتے ہیں. اب جس بچے کو دیکھو 2.5 سال کا بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. ماں نے اگر چھین لیا تو وہ پاگلوں کی طرح روتا ہے. وہ دیوانہ وار رونا شروع کر دیتا ہے. اسے ایسے ہو جاتا ہے اسے کائنات چھین لی ہے. کیا ہم یہ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر رہے ہیں؟ مائیں صبح صبح بچوں کو تو ضرور اٹھاتی ہیں اسکولوں کے لیے الارم لگا کے، لیکن کبھی بچوں کو یہ نہیں کہتی بیٹا آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے فجر پڑھ لو، یاسین پڑھ لو، قرآن کھول لو. کیوں؟ کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ کون سی رحمتوں کا بندوبست ہم اپنے بچوں کے لیے آگے نسلوں کے لیے کر رہے ہیں؟ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، دونوں کے لیے قانون ایک ہی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دیں گے، بیٹوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے آگے کھڑا ہے، اور بیٹیوں کو بتا دو کہ بیٹا تم وداؤٹ پے نوکرانی بن کے جاؤ گی،
تم نے وہاں جا کے سب کے آگے سے بھی یہی کہنا ہے جی، جی کے علاوہ دوسرے الفاظ نہیں بولو گی. اور جو بیٹیاں پہ مقابلے کرنا شروع کرتی ہیں، میاں کے منہ لگتی ہیں، سسرال والوں کے منہ لگتی ہیں. آج کل طلاقیں تو اتنی جلدی ہو رہی ہیں کہ اتنی جلدی تو میرے خیال میں موسم بھی نہیں بدلتا. پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھروں کو دیکھیں. پھر پیسے کمانا، دنیا میں مشغول رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی کمال کی بات ہے آپ کے پاس کتنی بھی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں، زیرو. تو پلیز اپنے گھروں کو صحیح کیجیے، اپنی بیویوں کی قدر کیجیے. جو آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھی تھی بس لکھ دی، اس پہ قناعت کیجیے. میرا تو بڑا تجربہ ہو گیا اب دیکھتے ہوئے، دنیا والوں کو دیکھ رہی ہوں جب سے میں نے میڈیا کے اندر میں نے قدم رکھا ہے. آپ یہاں دین کی بھی بات کرو تو لوگ آپ کو کس طرح کے میسج کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہو. لوگوں کے پاس دین ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا. ابھی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آگ برسے، پتھر برسے، کیا برسے؟ جب احترام ختم ہو گیا، آنکھوں کی شرم مر گئی، دیدوں کا پانی مر گیا. پہلے لوگ بازار میں عورتیں نکلتی تھیں، مرد آنکھیں نیچے کر کے رستہ چھوڑ دیتے تھے. اب تو مرد ایسے سامنے آتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. مائیں تربیت نہیں کر رہی، اس میں عورت کا قصور ہے میری نظر کے اندر. جو ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا راستے میں چلتے ہو تمہارا آنکھیں نیچے ہوں، تم سے کسی کا بازو ٹچ نہ ہو کہ تم سے خدا اس کا حساب لے گا. اور جب اپنی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ بچپن سے کہ اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے باہر نکلو، اور اس طرح دوپٹہ لو کہ تمہارا چہرہ کوئی دیکھے نہیں، کہ تمہارا روپ چلا جائے گا، تمہیں بیوٹی کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پلیز اگر آپ لوگوں کو میری آج کی بات اچھی لگی، پسند آئی، تو ایسے ویڈیوز آپ کے لیے میں بناتی رہوں گی، بھیجتی رہوں گی. اللہ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے. اللہ آپ کے رزق اور پیسوں میں برکت ڈالے. اللہ آپ کو صحت والی زندگیاں دے. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. ہر قسم کی ناگہانی حادثوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، موذی مرضوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اللہم آمین.